بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر ڈاکٹر ابو سفیان اصلاحی کی یہاں تشریف آوری پر انہیں صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کی آمد پر میں نے ایک شعری سوغات ان کے لیے تیار کی، اور اب وہ میں ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مرحبا پروفیسر ڈاکٹر ابو سفیان اصلاحی، خوشا مہمان آئے یہاں ابو سفیان اصلاحی، خوشا مہمان آئے یہاں ابو سفیان اصلاحی، ہے علم و معرفت کی شان ابو سفیان اصلاحی، روایات ادب قائم بلاد ہند میں ان سے، روایات ادب قائم بلاد ہند میں ان سے، مثیل سید احمد خان ابو سفیان اصلاحی، لسان مرسل امی کے عالم اور شناور ہیں، زبان مرسل امی کے عالم اور شناور ہیں، نگارش میں عظیم الشان ابو سفیان اصلاحی، نگارش میں عظیم الشان ابو سفیان اصلاحی، علی گڑھ میں ہے پھر زندہ کیا تہذیب سید کو، علی گڑھ میں ہے پھر زندہ کیا تہذیب سید کو، ہے اخلاق و سیر کی جان ابو سفیان اصلاحی، ہے اخلاق و سیر کی جان ابو سفیان اصلاحی، زبان سے علم و آگاہی کے موتی پیش کرتے ہیں، زبان سے علم و آگاہی کے موتی پیش کرتے ہیں خوش گفتار و گل افشاں ابو سفیان اصلاحی، علوم مکتب اصلاح کے عالم نمائندہ، علوم مکتب اصلاح کے عالم نمائندہ، سلف کے ایک نغمہ خواں ابو سفیان اصلاحی، سلف کے ایک نغمہ خواں ابو سفیان اصلاحی، ابو سفیان کی آمد پر ہوئے ہم شاد ماں محسن، ابو سفیان کی آمد پر ہوئے ہم شاد ماں محسن، وسعت علم کے شایاں ابو سفیان اصلاحی، وسعت علم کے شایاں ابو سفیان اصلاحی، خوشا مہمان آئے یہاں ابو سفیان اصلاحی، ہے علم و معرفت کی شان ابو سفیان اصلاحی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو
سب سے پہلی سعادت میرے لیے یہ ہے کہ میں خالد مسعود صاحب کے اس وطن مکرم پر اور وطن معزز پر حاضری کا مجھے موقع اللہ نے دیا. اور دوسری بڑی سعادت یہ ہے کہ میرے انتہائی کرم فرما میرے محسن جناب محسن فرانی صاحب سے مجھے ملاقات کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اور اس سے پہلے بھی محسن فرانی صاحب سے کئی ملاقاتیں رہی ہیں. تو جس کو کہا جاتا ہے اور حدیث میں بھی ہے کہ نام اس طریقے کے رکھے جائیں تاکہ نام کے جو اوصاف ہیں اس کی امتیازات جو ہیں وہ شخصیت اپنے اندر جذب کر لے. یہ حدیث رسول ہے اور فرمان رسول ہے. تو یہ جو انہوں نے سپاس نامہ اس آخر کے لیے پیش کیا ہے، ظاہر ہے کہ میں اس لائق تو نہیں ہوں، لیکن چونکہ ان کے مزاج میں ان کے نام میں احسان کرنا شامل ہے، تو یہ جو احسانات کی ان کے ہاں فراوانی ہے، اسی فراوانی کے پیش نظر یہ محبتیں اور یہ شفقتیں میرے اوپر پہ نچھاور کی گئی ہیں. تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں کاش کہ میں اس لائق بن جاؤں. اس میں انہوں نے مسیر سر سید کا لفظ استعمال کیا ہے. یقیناً میں قطعاً کسی طریقے سے یہ میرے لیے زیب نہیں ہے، لیکن یہ جو شعر کہا گیا تو کم از کم میرے اندر ایک ایسا ضرور جذبہ اٹھا ہے کہ میں مسیل تو کبھی نہیں بن سکتا ہوں، لیکن سر سید کی راہ پر چلنے کی کوشش کرتا رہا ہوں اور آئندہ کروں گا بھی. اس لیے کہ سر سید کی جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ ان کی خطبات احمدیہ ہو، چاہے وہ ان کی تفسیر ہو، چاہے اسباب بغاوت ہند ہو، آثار السنادید ہو، ان ساری کتابوں کو اگر پڑھیے تو مستقل میں کہتا رہتا ہوں کہ ان کو محسن ملت کہا جاتا ہے. جس طرح ہمارے فرانی صاحب محسن ہیں، تو سر سید کے لیے جو خاص لقب ہے کہ محسن ملت ہے. تو ان کی تمام تصانیف کے پیچھے ایک تو جذبہ ملت کار فرما ہے اور امت کی تئیں جو دردمندی ہے وہ کار فرما ہے. تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ دردمندی اور وہ ملت سے وابستگی میرے اندر بھی پیدا ہو جائے. میں نے اس سپاس نامے سے اور یہ جو نامہ مرحبا ہے، اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. اور جو میرے امتیازات میرے لیے اوصاف اور جو چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں، کاش کہ میں ان امتیازات کو حاصل کرنے کی اور ان ساری راہوں پر چل کر عمل کرنے کی میرے اندر توفیق مجھے نصیب ہو اللہ کی طرف سے. میں اپنے محسن فرانی صاحب کو اپنا محسن عظیم سمجھتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ ان کا علمی جو فیض ہے، جو شعری فیض ہے، جو فکری فیض ہے، یہ مزید امت کے لیے عام ہوتا رہے. میں انہی کلمات کے ساتھ اجازت چاہوں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ.